السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اس بیان کا عنوان ہے حضرت علی اکبر کی شہادت۔ بہت خوبصورت بیان ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل حافظ شان لیکسن کو بھی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ چھوٹے سے معصوم بچے حضرت علی اصغر کو گود میں لیا اور دشمنوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا، ہم سے عداوت ہوگی، ہم سے دشمنی ہوگی، ہم سے تمہارا کوئی بگاڑ ہوگا، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا؟ اس کے لیے پانی کا گھونٹ چاہیے۔ ظالموں نے پانی دینے کے بجائے تیر مارا، علی اصغر کے حلق کے اندر سے گزر گیا۔ مسلم ابن عقیل کی شہادت کا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خبرنامہ پہنچا اور اطلاع ملی، امام علی مقام کو بڑا دکھ پہنچا، بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ آپ نے ارادہ فرما لیا، تشریف لے آئے، میدان کربلا میں آ گئے۔ بہتیرا لوگوں نے سمجھایا کہ آپ نہ جائیں، وہی کوفے کے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، سیدنا حسن کو شہید کیا، ان کے ساتھ برے پیش آئے، آپ نہ جائیں۔ فرمایا انہوں نے مجھے بلایا ہے، میرا ان سے وعدہ ہے، لہذا میں جاؤں گا۔ تشریف لے آئے، میدان کربلا میں پہنچ گئے، مشکیزیں پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا، دشمن کی فوج نے آ کر گھیرا ڈال لیا۔ تو اندازہ کرنا، توجہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آ لوگو، کیا تم نے نماز پڑھنی ہے؟ حسین کو نماز کا کتنا فکر ہے، دشمن کی فوج سے پوچھ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا وضو کرو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں۔ باوجود اس کے کہ حسین کو پتا تھا کہ یہ سنگلاخ زمین ہے، یہ ریتلی زمین ہے، یہاں پانی بڑا مشکل سے ملے گا۔ واہ حسین، قربان جاؤں تیری بہادری پہ، تیری سخاوت پہ، تیری فراخ دلی پہ۔ فرمایا اپنے خاندان کو سارا پانی ان کے حوالے کر دو، یہ وضو کر کے نماز پڑھے، ہم پیاس سے مر جائیں، غم نہیں، نانا کے امتی کی نماز قضا نہ ہو۔ سارا پانی دے دیا، ورنہ پیاسے ہونے کی نوبت ہی نہ آتی۔ دوسرے کی نماز قضا ہونی گوارا نہ کی، اپنی نمازوں کو کیسے ترک کرتے۔ آخر میں آ کر کے جب ٹھن گئی، کوئی بات نہ مانی، انہوں نے ایک ہی مطالبہ رکھا، ووٹ دو، بیعت کرو، یہاں کھڑے کھڑے، یہاں کھڑے کھڑے بیعت کا اعلان کرو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نسب نامہ جتایا، اپنا حسب نامہ جتایا اور خطبہ ایسا دیا، میرا ایمان ہے اگر یہ خطبہ پہاڑ کو دیا جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا، آسمان کو دیا جاتا ٹوٹ کے گر پڑتا، زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی، مگر وارے لوگوں، خطبہ دینے والا فاطمہ کا شعر ہو، سننے والوں پہ کوئی اثر نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او لوگو، مجھے رب کائنات کی قسم ہے، میں نے ساری زندگی میں ایک نماز قضا نہیں کی۔ فرمایا، او لوگو، تم میرے قتل کے درپا کیوں ہو گئے ہو؟ میں نے ساری زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا۔ فرمایا میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ فرمایا میں نے ساری زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا، میں فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہوں،
میں شیر خدا کا نور نظر ہوں، امام الانبیاء کے کندھوں پہ سواری کرنے والا، نواسہ رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں، میرا حسب نسب پہچانو، کل قیامت کے دن تم میرے نانا کے حضور میں شفاعت کے لیے جاؤ گے، کچھ خیال کرو۔ مگر انہوں نے ایک نہ سنی، انعام کا لالچ، اقتدار کا لالچ، حکومت کا لالچ اندھا کر دیتا ہے، نہیں نظر آتا آگے کون ہے، کس قسم کا آدمی ہے، اس پہ ظلم ہوگا تو ہم پہ خدا کا کیا قہر آئے گا۔ وہ کہتا ہے اپنا کام کر نکلو، بس پھر دیکھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حسین نے بھی جواب دے دیا، فرمایا یہ تو یا تو مجھے سرحد پہ جا کر جہاد کرنے دو، میں شیر کا بیٹا شیر ہوں، یا مجھے واپس مدینہ چلا جانے دو، اور یا پھر تم اپنے بڑے سے میری ملاقات کراؤ۔ لگا نہیں جی نہیں، یہی کھڑے کھڑے آپ کو بیعت کا اعلان کرنا پڑے گا۔ آپ اعلان کر دیں کہ وقت کے حکمراں کو میں نے ووٹ دے دیا، پھر ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے۔ فرمایا یاد رکھو میں نے خاتون جنت کی چھاتیوں کا دودھ پیا، امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا، میں رحمت للعالمین کی گود میں پلا ہوں، یاد رکھو میری یہ گردن کٹ سکتی ہے، جھکنے کو تیار نہیں۔ اگر میں جھک گیا قیامت تک کی امت کو حق و صداقت کا سبق کون سکھائے گا؟ مسلمان کہا کریں گے نواسہ رسول نے سودا کر لیا تھا، ہم بھی کر لیتے ہیں۔ فرمایا میں خاندان دے سکتا ہوں، اپنا جاہو حشم دے سکتا ہوں، اپنا سر دے سکتا ہوں، تم سب کچھ کر سکتے ہو، مگر حسین کا ضمیر نہیں خرید سکتے، حسین کا ایمان نہیں خرید سکتے۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے میری گھٹی کو تو دیکھو، مجھے تو امام الانبیاء نے اپنے منہ مبارک سے لعاب لے کر گھٹی دی ہے۔ حسین نے اعلان کر دیا ہے ہرگز نہیں ہوگا، جاؤ تم جو کچھ کرتے ہو کرو۔ ابھی کوئی قضا نہیں ہوتا۔ عرض کر رہا تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھ لیا کہ یہ باز نہیں آتے اور حالات بگڑ رہے ہیں، واہ حسین قربان جاؤں تیری شان پہ، یہ نہیں فرمایا مجھے 2 دن کی مہلت دو، میں سوچتا ہوں، اپنے خاندان کے لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں، کہیں سے پانی منگاتا ہوں، کوئی آدمی بلواتا ہوں، بلکہ فرمایا او لوگوں مجھے 1 رات کی مہلت دے دو، میں 1 رات تم سے دعا اور استغفار اور قرآن کی تلاوت اور نماز کے لیے مانگتا ہوں۔ رات دے دی گئی، سیدنا حسین نے اپنے خاندان کی حضرات کی مستورات میں گئے، پردے میں جا کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ صبر کرنا، مصیبت جب آئے اس پہ صبر کرنا اچھا ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کا ساتھی پروردگار ہے، تم انعام اللہ سے لینا۔ کئی دن کا فاقہ گزر گیا، کئی دن کی پیاس گزر گئی، ایک مائی بھیک مانگنے والی دروازے پہ آئی، سادات کے خیمے پہ آ کے بھیک کا سوال کر دیا۔ سیدہ زینب نے جواب دیا ہم روزانہ کا نہ جانے کتنا دیا کرتے تھے، آج تو علی اصغر بھی 3 دن کا پیاسا ہے۔ آج ہم کیا دیں؟ ہم اپنا سب کچھ دینے کو تیار بیٹھے ہیں۔ ایک بات بتاؤں، اگر آپ لکھ کے لے جائیں، اس کان سے سن کر اس سے نہ نکالیں تو کام آئے گی۔
मौलाना आजाद लिखते हैं कि ये जो करबला में झगड़ा लड़ाई हो रहा था, इससे काफी दूर एक माई और उसका बेटा सफर कर रहे हैं। बड़ी बात समझ में आएगी अगर तवज्जो की। सफर करते करते जब शोर की आवाज आई, झगड़े की आवाज आई, तो मां ने कहा, बेटा लड़ाई क्या, शोर मालूम होता है कोई झगड़ा है। उसने कहा, मां तू तो कहां जाएगी, बैठ मैं देख के आऊं। वो गया और काफी देर के बाद आया और रोता हुआ आया और आके कहने लगा, अम्मी जान गजब हो गया, कहर हो गया, जुल्म आ गया, नवासा रसूल को, खानदान को लोगों ने ज़िबह कर दिया, तबाही मचा दी, गुलशने नबूवत को लोगों ने उजाड़ दिया, नबी का बाग उजाड़ दिया, नबी का खानदान उजाड़ दिया, नबी की बेटियों की आबरू बर्बाद की। तेरे जैसी मेरे जैसी मां होती, कहती, ओ मियां ओ जाने, आओ झगड़े के पास नहीं जाया करते, हमने तो सफर करना है, चलो अपने घर। वो मां भी मां थी, कहने लगी, बेटा मैंने तुझे हलाल का जाना और वुजू कर करके दूध पिलाया, मेरा ज़मीर नहीं मानता, मेरी अकल नहीं मानती, मेरा मिजाज नहीं मानता। इतना बड़ा जुल्म देखकर, इतना बड़ा कहर देखकर, इतना बड़ा सितम देखकर, गुलशन नबूवत को उजड़ता हुआ देखकर तू वापिस कैसे आ गया? तुझे चाहिए था वहीं मर जाता, तू मुझे बताने आया, तुझे शर्म ना आई? वो कहने लगा, अम्मी जान इस डर से आ गया कि न जाने मां कब तक इंतजार करेगी, जाने का इरादा वापसी का है, वहीं से इरादा करके आया हूं। कहने लगी, बेटा जल्दी जा, हुसैन के कदमों में अगर तेरी जान चली जाए तो कयामत में मैं भी तो फख्र करूंगी। आगे आगे बेटा दौड़ा, पीछे पीछे मां दौड़ी, मैदान करबला में आ गए, हुसैन के कदमों में आया, मुकाबले के लिए तैयार हो गया, दुश्मनों का मुकाबला किया, लड़ाई की, कईयों को मारा, इसके बाद दुश्मनों ने शहीद कर दिया। जब सर काटने लगे, मां ने झोली फैला दी, इलाही मेरा नजराना कबूल फरमा, मेरा मालिक मेरा बेटे का नजराना है, कबूल फरमा। फौज मेरे पास नहीं, लश्कर मेरे पास नहीं, हथियार मेरे पास नहीं, मेरे पास ये मेरा जवान था, मैंने दे दिया है, कबूल फरमा। अल्लाहु अकबर। और कभी कभी इत्तेफाक भी हो जाता है, कभी कभी इत्तेफाक भी हो जाता है। उधर उन्होंने सर काट के फेंका, इधर मां की झोली फैली हुई थी, वो सर मां की झोली में आ पड़ा। बेटे का सर कटा हुआ मां की झोली में आ पड़ा। चाहिए था बैठ के रोती, गम करती, बेटे के माथे पे बोसा देती, चूमती चाटती, वाह मां कुर्बान हो जाऊं। अपने लगते जिगर बेटे का झोली में से सर उठाकर मैदान में फेंक दिया और कहने लगी, हम अल्लाह की राह में देने के बाद वापिस नहीं लिया करते। हम अल्लाह की राह में देने के बाद वापस नहीं लिया करते। इलाही कबूल फरमा, मैं नहीं चूमती चाटती, कबूलियत की दुआ मांगती हूँ। कल क़यामत का मैदान हो, आवाज लगे हुसैन के हिमायती आओ, मैं भी तो आऊंगी। अल्लाहु अकबर। अभी तो देर। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सब्र और शुक्र के साथ अपने आदमियों की सफ़े बना दी। बड़ा समझाया, अरे जमीन फट जाएगी, तुम पे आसमान गिर पड़ेगा जालिमो, फातिमा ज़हरा का बेटा हूं, मेरी अम्मा की अजमत को देखो, मेरे बाप की बहादुरी को देखो, मेरे नाना को देखो, शर्म करो, शर्म करो।
किस तरह से किसी को शर्म आए। अल्लाह अल्लाह। और जिसका तकदीर, जिसका अंजाम बनना होता है वो यूं बन जाता है। हजरत हुर जो पहले घेरा डाल के इधर लाया था, घोड़े पे सवार है, यूं सर झुका रखा है, यूं सर झुका रखा है। हुसैन ने पूछा, हुर क्या सोच रहा है? कहने लगा, जन्नत और दोज़ख का इंतखाब कर रहा है। फरमाया, फिर क्या सोचा? घोड़े को एड़ लगाई, हुसैन के कदमों में आया और माफी चाहकर हुसैन के लश्कर में शामिल होकर शहीद हो गया। कहता, मैंने जन्नत का इंतखाब कर लिया। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के काफिले पे चंद आदमियों पे हमला कर दिया गया। कासिम इब्ने हसन को शहीद कर दिया गया, हजरत अब्बास को शहीद कर दिया गया, अली अकबर को शहीद कर दिया गया। खैमे के पास ढेर लग गए हलाशों का। हुसैन में कितनी गैरत थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जब जालिमों ने फातिमतुज़ ज़हरा की बेटियों और नूहों की तरफ अपने घोड़ों का रुख मोड़ा तो हुसैन चिल्लाया है, जालिमों, शर्म करो, पैगंबर की बेटियों की आबरू न उतारो। अंदाजा लगाओ, जिसका सारा खानदान शहीद हो गया, ज़िबा कर दिया गया, उसके साबित कदमी का क्या कहना, उसके सब्र का क्या कहना, उसकी तस्लीम और रजा का क्या कहना। आखिरकार छोटे से मासूम बच्चे हजरत अली असगर को गोद में लिया और दुश्मनों की तरफ खिताब करके फरमाया, हमसे अदावत होगी, हमसे दुश्मनी होगी, हमसे तुम्हारा कोई बिगाड़ होगा। इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? इसके लिए पानी का घूंट चाहिए। जालिमों ने पानी देने के बजाय तीर मारा, अली असगर के हलक के अंदर से गुजर गया। अल्लाह। खून की चिल्लू भरी और आसमान की तरफ हुसैन ने फेंकते हुए, इलाही, देख नहीं रहा तेरे महबूब के नवासे के साथ क्या बन गया? तुमने रोना तो हुसैन से सीख लिया, सब्र करना कब सीखोगे? उसने सारा खानदान दे दिया, भांजे शहीद हो गए, भतीजे शहीद हो गए, बेटे शहीद हो गए, तने तनहा रह गए। मौलाना आजाद लिखते हैं, 80 जख्म थे बदन पे तलवारों और तीरों के, 80 के करीब जख्म थे। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लड़ते लड़ते इतनी प्यास लगी, जुबान तालू से चिपट गई। घोड़े को दौड़ाकर दरिया में जाके डाल दिया। और मुसलमानों, अंदाजा लगाओ, जिस दरिया का पानी घोड़े पी ले कोई हरज नहीं, कुत्ते पी ले कोई हरज नहीं, भैंस बकरी पी ले कोई हरज नहीं, दुनिया के दरिंदे चरिंदे परिंदे पानी पी ले कोई हरज नहीं। कमाल है, नवासा रसूल पे पानी बंद है और वो फिर भी झुकता नहीं, वो फिर भी बिकता नहीं। वो बार बार कहता है, हरी है शाख तमन्ना, हरी है शाख तमन्ना, अभी जली तो नहीं, और जिगर की आगे दबी तो है, बुझी तो नहीं। तुम क्या कहते हो? तुम्हें मेरे ईमान का अंदाजा नहीं। मैं अपना कीमा बनवा सकता हूँ, ईमान का सौदा नहीं कर सकता। मेरा सब कुछ चला गया और भी सब कुछ चला जाए, मैं नाना के दीन का सौदा करने वाला नहीं। नमाज का वक्त करीब आया, पानी पीने को नहीं, लब खुश्क है, जुबान खुश्क है। 3 दिन हो गए आंखों ने पानी नहीं देखा।
سید کو نماز کا کتنا غم ہے، اپنے اللہ کے احکام کا کتنا غم ہے، وضو کے بجائے کہتا تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، نبی کا سارا خاندان ذبح کر دیا گیا، گلشن نبوت کو اجاڑ دیا گیا، نبی کا چمن اجاڑ دیا گیا، حسین کو پھر بھی کیا حال ہے، کہتا لہو کی موج میں ڈوبے، لہو کی موج میں ڈوبے، بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حفاظت ہو تو ایسی ہو، آؤ قرآن پڑھنا حسین سے سیکھو۔ آج چاروں طرف خیرات ہو رہی ہے، نیاز بٹ رہی ہے، قرآن پڑھے جا رہے ہیں، آؤ حلوے پہ قرآن نہ پڑھو، ضربے پہ قرآن نہ پڑھو، پلاؤ پہ قرآن نہ پڑھو، مٹھی کھیل اور پھلیوں پہ قرآن پڑھنے والوں آؤ حسین کے قدموں میں آؤ اور حسین سے قرآن پڑھنے کا ول اور طریقہ سیکھو۔ حسین کے بارے میں شاعر کہتا ہے، سرے نیزے پہ حضرت نے سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ حسین نے خنجر کی نوک پہ قرآن پڑھا، حسین نے تلواروں کے سائے میں قرآن پڑھا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حسین کو عقل کہتی تھی کچھ ہیرا پھیری کر لے بچے بچ جائیں گے، عشق کہتا تھا سب کچھ قربان کر دے پر نانا کا دین نہ چھوڑ۔ اس نے دین کے ساتھ دیا، اپنے ایمان کی حفاظت کی، قیامت تک کی دنیا یاد رکھے گی کس طرح حسین نے درس دیا، سارا خاندان شہید کرا دیا، پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کو میلا اور غبار زدہ نہیں ہونے دیا۔ سبحان اللہ۔ اس پر بھی ظالموں کی تسلی نہ ہوئی، سر حسین کو نیزے پہ لٹکایا، گھوڑے دوڑائے سر حسین کو نیزے پہ لٹکایا، مائیوں اور بیٹیوں کو ننگے اونٹوں پہ ڈال لیا، خیمے کو آگ لگائی گئی۔ جب یہ حالات ہوں اندازہ لگاؤ کس کا دل برداشت کر سکتا ہے۔ ادھر قرآن پڑھ رکھا تھا سارا خاندان، کوئی نہیں رویا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ پورا کروں گا، ایک بات سن لو، قرآن کے ماننے والی سیدہ زینب تھی، سیدہ صغرا تھی، سیدہ سکینہ تھی، خیمے کے قریب کھڑی ہو کر تمام خاندان کی عورتوں نے لاشوں کا ڈھیر دیکھا مگر چلائی نہیں۔ قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ قرآن کہتا ہے شہید سارے کو زندہ ہے، قرآن کہتا ہے شہید
زینب کا عقیدہ ہے، سورہ کا عقیدہ ہے، سیدہ سکینہ کا عقیدہ ہے، خود حسین کا یہ عقیدہ ہے، علی اصغر اور علی اکبر کا یہ عقیدہ ہے کہ شہید زندہ ہے، زندہ رہے گا، قیامت کے بعد میں بھی زندہ، اب بھی زندہ، اللہ کے پاس روزی کھاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت۔ دوستو اگر آپ حضرات کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل حافظ ارشاد الیکشن کو بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔